बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, स्टोरी फॉर लाइफ के अंदर आज का जो हमारा मौजू है वो है हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम और ऊँटनी। नाज़रीन इकराम, ये वो ज़माना था जब अरब में कौम समूद का डंका बजता था। ये लोग ज़्यादातर खेती बाड़ी करते थे। अल्लाह ताला ने इनकी ज़मीन को बड़ी ज़रख़ेज़ी अता की थी और मिट्टी भी बड़ी ताकत वाली थी, फसल भी खूब होती थी, पानी भी वाफिर मिक़दार में था। लोगों ने अपने लिए कुएँ खोदे हुए थे। दरअसल ऐसा कहा जाता है कि ये अपने वक्त के बेहतरीन इंजीनियर थे। इनके महलात, किले और इनके मकान इनके हुनर का मुँह बोलता सबूत थे। इनकी ज़हानत और इनकी हुनरमंदी का अगर अंदाज़ा लगाना हो किसी ने, तो वो इनके महल, इनके किले और इनकी जो तामीरात हैं उनसे लगाया जा सकता था। मैदानों में बड़े बड़े महल तो हर ज़माने में ही बनते हैं, लेकिन कौम समूद का हैरान कुन जो हुनर था वो ये था कि ये पहाड़ को बड़े खूबसूरत अंदाज में तराशते थे। ये लोग किसी मुनासिब पहाड़ का इंतखाब करते, फिर उसे तराशना शुरू कर देते, यहाँ तक कि पहाड़ में मकान बना डालते। ये मकान गार नुमा हरगिज़ नहीं होता था, बल्कि इसमें हवा और रोशनी का मुनासिब इंतज़ाम होता था। पहाड़ में तामीर होने की वजह से ये बहुत मजबूत होते थे। इन्हीं खूबियों की वजह से पूरे इलाके में इन जितना खुशहाल और ताकतवर मुल्क किसी का ना था, और ये खुशहाली और ताकत ही इनका घमंड था जिसने इन्हें मगरूर और जालिम बना दिया था। इर्द गिर्द की बस्तियों पर जुल्म करना इनके लिए एक खेल का दर्जा रखता था। खुदा की बख्शी हुई नेमतों की वजह से कौम समूद के लोग ऐश की ज़िंदगी बसर कर रहे थे और अपने नबी और रसूल हज़रत हूद अलैहिस्सलाम की तालीमात को भुला चुके थे। इन्हीं हालात में एक नौजवान का चर्चा हुआ। सुर्ख व सफ़ेद रंग, लंबे कद और मज़बूत जिस्म का मालिक ये नौजवान आम लोगों से अलग थलग रहता था। उसे अपने ज़माने की फजूल रौनकों से कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे बुत कदों में रखे हुए बुतों से भी सख्त नफ़रत थी। लोग इसकी ज़ुबान से बुतों के मुतालिक नफ़रत के कलिमात कई दफ़ा सुन चुके थे, लेकिन इसकी शराफत और दयानत की वजह से इसे कुछ नहीं कहते थे। इस नौजवान का नाम सालेह अलैहिस्सलाम था, एक मुअज़्ज़ज़ कबीले का बावकार शख्स जिसे बाद में अल्लाह ताला ने अपने नबी का दर्जा दिया। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने शहर के बड़े बड़े लोगों की दावत की। उन्होंने खाना खिलाने के बाद लोगों की आमद का शुक्रिया अदा किया और उन्हें बुलाने का मकसद बताते हुए कहा, ऐ लोगों, आज मैंने तुम्हें वो बातें याद कराने के लिए बुलाया है जिनको तुम भूल चुके हो। मुझे इल्म है कि तुम इस बात का इनकार नहीं करते कि अल्लाह ही ने तुम्हें और तुम्हारी ज़मीन को बनाया है, लेकिन इसके बावजूद तुम उसकी इबादत करने की बजाय झूठे खुदाओं के सामने झुकते हो। ऐ मेरी कौम के सरदारों, ये गुमराही छोड़ दो, एक अल्लाह की इबादत करो, वही तुम्हारा असल रब है। उसी से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो और सरकशी का रवैया छोड़ दो। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने ये गुफ्तगू की तो उन सरदारों ने जवाब दिया कि ऐ सालेह, हमें तुमसे बहुत सी उम्मीदें थीं, लेकिन ये उम्मीद ना थी। हम तुम्हें बहुत मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स समझते थे, लेकिन तुमने हमें गुमराह कहकर हमारे बाप दादा के दीन को गाली दी है। तुम्हारी कोई बात हमारी समझ में नहीं आई। आखिर हम इन खुदाओं की पूजा क्यों छोड़ दें जिनको हमारे बाप दादा पूजते रहे हैं? तुमने हमें बहुत मायूस किया है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाना चाहा, लेकिन वो नाराज़ होकर वहाँ से उठ गए। उन्होंने हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम को ख़बरदार किया कि अगर उन्होंने ये बातें आम लोगों में की तो नताइज के वो ख़ुद ज़िम्मेदार होंगे। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम ने सरदारों की धमकी को कोई अहमियत ना दी और अपनी रिसालत का आम ऐलान कर दिया। ये ख़बर जंगल की आग की तरह फैल गई कि सालेह अलैहिस्सलाम ने रसूल होने का दावा कर दिया है। उन्होंने अपनी कौम को बताया कि वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और हूद अलैहिस्सलाम की तरह के रसूल हैं। उनका इनकार करने पर अल्लाह उन पर अज़ाब नाज़िल करेगा। मगर ताकत के गरूर में पड़े हुए सरदार
اور مذہبی لیڈروں نے لوگوں کو یہ کہہ کر تسلی دے دی کہ اگر وہ اللہ کی نافرمانی کر رہے ہوتے اور گناہ کی زندگی بسر کر رہے ہوتے تو اللہ انہیں پورے عرب میں اتنی عزت نہ دیتا، ان کی زمینوں کو اتنا سرسبز نہ بناتا، اور ان کے محل اور پہاڑوں میں تراشے ہوئے مکان اتنے عمدہ نہ ہوتے۔ یہ کہہ کر لوگوں کو سرداروں نے مطمئن کر دیا۔ بت خانوں کے مالک یعنی کاہن کہتے، اے لوگو خود سوچو، جو ہاتھ گنہگار ہوں ان ہاتھوں میں اللہ یہ ہنر کیوں پیدا کرے گا جن کی وجہ سے وہ پوری دنیا میں معزز بن جائیں۔ کچھ جھوٹے جو دانشور تھے وہ دور کی کوڑی لائے اور کہنے لگے، دراصل صالح علیہ السلام کا علیحدہ اور تنہا رہنا جو ہے ان کے ذہنی بگاڑ کا جو ہے وہ سبب بن گیا ہے، نعوذ باللہ، اس لیے یہ اپنے باپ دادا کو گمراہ قرار دے کر ایسی بہکی بہکی باتیں کر رہے ہیں۔ کچھ زیادہ ہمدردی جتاتے تو کہتے، بیچارہ صالح پر کسی بدرو کا سایہ پڑ گیا ہے۔ بعض تو یہ کہنے سے بھی باز نہ آئے کہ صالح جادوگر ہو گیا ہے۔ کچھ سردار کہتے، ہمیں یقین ہے کہ صالح نے یہ سارا چکر اس لیے چلایا ہے کہ وہ لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان کا سردار بن جائے، یہ بہت چالاک شخص ہے، نعوذ باللہ۔ لیکن حضرت صالح علیہ السلام نے سرداروں اور بت قدوں کے کاہنوں کی باتوں کی پرواہ نہ کی اور اپنی تبلیغ جو ہے وہ جاری رکھی۔ آپ کی کوششوں سے کچھ لوگوں نے ایمان قبول کر لیا اور آپ کے رسول ہونے کا اقرار کر اور شرک اور بری باتوں سے باز آ گئے۔ ان میں اکثر ایسے تھے جو غریب اور عام لوگ تھے۔ قوم کے سرداروں نے ان ایمان لانے والوں کو بے وقوف قرار دے دیا اور حضرت صالح علیہ السلام کا خوب مذاق اڑایا۔ کئی برسوں کی تبلیغ کے بعد سمودی قوم آپ سے تنگ آ گئی۔ وہ آپ کو اپنے طاقتور قبیلے کا معزز شخص ہونے کی وجہ سے کوئی نقصان بھی نہیں پہنچا سکتی تھی۔ ان دونوں قبیلوں کے کسی فرد کے قتل ہو جانے پر جنگ کا لمبا سلسلہ شروع ہو جاتا تھا۔ چنانچہ قوم کے سرداروں نے بت قدوں کے کاہنوں سے مل کر ایک وفد بنایا۔ یہ لوگ حضرت صالح علیہ السلام کے پاس گئے اور کہا، اے صالح، ہم تمہاری باتوں سے تنگ آ گئے ہیں، تمہاری عذاب کی دھمکیوں نے ہمارا جینا مشکل کر دیا ہے، ہماری خوشحال اور رنگین زندگی کو تم نے کباب میں ہڈی بن کر تباہ کر دیا ہے۔ اس موقع پر ہم تم سے صاف صاف بات کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ کہ تم کوئی معجزہ دکھاؤ، اگر تم نے ایسا کر دیا تو ہم تم پر ایمان لے آئیں گے۔ تب ایک دن حضرت صالح علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر ایک اونٹنی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، یہ اونٹنی اللہ کی نشانی ہے، یہ تمہارے مطالبے پر بھیجی گئی ہے، اس لیے ایک دن یہ پانی پیے گی اور دوسرے دن تم۔ اگر اس اونٹنی کی باری کے دن تم نے کنویں سے پانی حاصل کرنے کی کوشش کی یا اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا تو تم پر اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ قوم کے سردار بہت ڈرے۔ وہ کچھ عرصہ تو حضرت صالح علیہ السلام کے کہنے کے مطابق اس پابندی پر عمل کرتے رہے، لیکن جلد ہی ان کا صبر ختم ہو گیا۔ انہیں اپنا یوں پابند ہونا ایک آنکھ نہ بھایا۔ وہ اونٹنی کو اپنی چراگاہوں میں چرتا دیکھتے سخت غصہ کھاتے، ناراض ہوتے۔ آخر دو مالدار اور امیر عورتوں نے دو آدمیوں کو تیار کیا، انہیں اپنی دولت کا لالچ دیا اور ان کے کہنے پر دو آدمی تیار ہو گئے کہ وہ اللہ کی نشانی اونٹنی کو نعوذ باللہ ہلاک کر دیں گے۔ یہ دو آدمی اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ ایک بہت ہی خوفناک کام کرنے جا رہے ہیں جس کا انہوں نے ارادہ کیا ہے۔ پہلے تو وہ خوفزدہ ہوئے، مگر رقم کے لالچ اور دوسرے لوگوں کے کہنے پر وہ آمادہ ہو گئے، تیار ہو گئے۔ ان آدمیوں نے منصوبہ بنایا کہ وہ اونٹنی کو اس دن ہلاک کریں گے جب اس کے پانی پینے کا دن ہوگا۔ چنانچہ اگلے ہی دن وہ کنویں کے پاس پہنچ گئے اور چھپ کر بیٹھ گئے۔ ان کا پروگرام یہ تھا کہ جیسے ہی اونٹنی کنویں کے قریب آئے گی وہ اس پر حملہ کر کے اسے مار دیں گے۔ انہیں زیادہ انتظار نہ کرنا پڑا۔ اونٹنی لمبے لمبے ڈگ بھرتی ہوئی کنویں کے قریب آئی۔ دونوں ظالموں نے
چپکے سے کنویں کی اوٹ سے نکلے اور اونٹنی پر حملہ کر دیا۔ ایک نے تلوار کا وار کر کے اس کی کونچیں کاٹ دیں اور دوسرے نے آگے بڑھ کر اس کی گردن پر نیزہ مارا۔ بیچاری اونٹنی زمین پر گر پڑی اور تڑپتی رہی۔ بے قصور اونٹنی کو زمین پر تڑپتے دیکھ کر دوسرے لوگ بھی پہنچ گئے۔ یہ لوگ چھپ کر یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اونٹنی پر حملہ کرنے والے کو کچھ نہیں ہوا تو ان کا بھی حوصلہ بڑھ گیا۔ وہ بھی اپنا غصہ اتارنے پہنچ گئے۔ اب سب مل کر اونٹنی کو مار رہے تھے۔ اونٹنی کو مارنے والوں کو رشوت دینے والی عورتیں بھی یہ منظر دیکھ رہی تھیں۔ ان سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور حضرت صالح علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اے صالح، ہم نے اللہ کی نشانی اونٹنی کو قتل کر دیا ہے اور ہمیں کچھ نہیں ہوا۔ یہ بے وقوف لوگ نہیں جانتے تھے کہ انہوں نے اللہ کی دی ہوئی مہلت کو اپنے ہاتھ سے ختم کر لیا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام تک یہ خبر پہنچی تو آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ آپ نے فرمایا کہ اب قوم سمود کی مہلت ختم ہو گئی۔ ان لوگوں پر 24 گھنٹوں کے دوران ایسا عذاب آئے گا کہ ان کی بستیاں عبرت کا نشان بن جائیں گی۔ حضرت صالح علیہ السلام کی یہ بات جب اونٹنی کے قاتلوں تک پہنچی تو وہ بہت زیادہ خوفزدہ ہو گئے، لیکن معافی مانگنے کی بجائے انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کا نعوذ باللہ منصوبہ بنایا۔ 9 قبیلہ اکٹھے ہو گئے اور ہر قبیلے سے ایک ایک جنگجو منتخب کیا گیا اور فیصلہ ہوا کہ رات کو حضرت صالح علیہ السلام کے گھر پر حملہ کر کے نعوذ باللہ ان کا قصہ پاک کر دیا جائے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے وعدہ لیا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو شہید کرنے کے لیے سب قبیلے ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے۔ یہ 9 کے 9 قبیلے جو ہے وہ اکٹھا ہو گئے۔ یوں حضرت صالح علیہ السلام کا قبیلہ باقی قبیلوں سے بدلہ لینے کی جرت نہیں کر سکے گا اور ڈر کر خاموش ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے قانون کے مطابق ان کافروں کو اپنے منصوبے پر عمل کرنے کی مہلت ہی نہ دی۔ اور اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ اس کے رسولوں کو ان کی قوم یوں شہید نہیں کر سکتی۔ اگر قوم اس کی کوشش بھی کرتی ہے تو اس پر عذاب آ جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت صالح علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ وہ اپنے ماننے والوں کو اپنے ساتھ لے کر راتوں رات یہاں سے نکل جائیں۔ اسی رات وادی میں ایک خوفناک طوفان آیا۔ بگولے کی شکل کے اس طوفان کی گرج انتہائی دہشت ناک تھی۔ اس نے اہل سمود کو تنکوں کی طرح بکھیر کر رکھ دیا۔ مضبوط محلوں اور قلعوں نما مکانوں میں رہنے والے یہ بدقسمت لوگ اب اللہ کی پکڑ میں تھے۔ صبح ہوئی تو ان کی بستی عبرت کا نمونہ بن چکی تھی۔ ایک بھی کافر زندہ نہیں بچا تھا۔ مکانات اور محلات کا تو ذکر ہی کیا، پہاڑ بھی یوں نظر آ رہے تھے جیسے ہوا ان کو آر پار کر کے گزر گئی ہو، اور یہ پہاڑ اور محل پتھروں کے نہیں، ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ کپڑے کے بنے ہوئے ہیں اور ہوا نے آگ کی طرح ان کو جلا کر تباہ کر دیا تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام فلسطین کے ایک علاقے میں آ کر آباد ہو گئے اور باقی زندگی وہیں گزاری۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، سلامت رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اللہ نگہبان۔